السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام قاری ثاقب ہے۔ آج ہم تجوید کا لیکچر نمبر 3 شروع کر رہے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے تجوید کو پڑھنا شروع کیا تھا، تو ہم نے اس کے بہت سے قوانین کو دیکھا تھا۔ تو آج ہم آگے چلتے ہیں تاکہ ہمیں یہ مین چیزیں جو ہیں یاد ہونی چاہیے، اور اس سے ہم نے سبق بھی حاصل کرنا ہے اور سمجھنا بھی ہے۔ تاکہ شروع کرتے ہیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آج کی ہم غلطی کی اقسام ہم کریں گے، کس کس وجہ سے غلطیاں ہوتی ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ کچھ حروف ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں۔ تو قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہم سے جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کی 2 اقسام ہیں۔ ایک ہے لہن جلی یعنی بڑی غلطی، یعنی کہ قرآن پڑھنے والے کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں غلطی کر رہا ہوں، جو ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اس کو بھی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں بڑی غلطی۔ دوسری ہوتی ہے لہن خفی یعنی چھپی ہوئی غلطی، یعنی جو پڑھ رہا ہوتا ہے قرآن صرف اسی کو پتہ ہوتا ہے کہ ہاں میں غلط پڑھ رہا ہوں، آگے والے کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں چھپی ہوئی غلطی۔ لہن جلی جو ہے، آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ لہن جلی جو ہے وہ غلطی ہے جسے ایک حرف کو دوسرے حرف میں تبدیل کر دینا، یا زبر زیر یا پیش کو تبدیل کر دینا، یا وہ غلطی کرنا جس سے الفاظ کا مطلب بدل جائے، اور یہ غلطی کرنے پر گناہ ہے۔ لہن خفی یہ وہ غلطی ہے جو ہوتی غلطی ہے پر اس کو کرنے پر گناہ نہیں ہوتا۔ بس آپ نے ایک مین پوائنٹ ذہن میں رکھنا ہے، لہن جلی جو ہے بڑی غلطی ہے، اس پر گناہ ہے، اور لہن خفی جو ہے غلطی کرنے پر اس کا گناہ کوئی نہیں۔ بس یہ ڈیفینیشن آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ جیسے را کو موٹا یا باریک پڑھنا، تو تجوید میں انسان ایسے اصول پڑھتا ہے جس سے اسے اپنی غلطی کا پتہ چل سکتا ہے، ایسے طریقے سے پڑھتا ہے جس سے وہ بڑی غلطی اور چھوٹی غلطی دونوں غلطیوں سے بچ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہم نے کاف اور قاف کا ہم نے ذہن میں فرق میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ جیسے کہ کاف باریک پڑھا جاتا ہے، قاف موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اگر میں نے یہ پڑھ لیا کل، ٹھیک ہے، کل کا معنی ہوتا ہے کاف لام با، قلب کا معنی ہوتا ہے ڈاگ یعنی کتا، اور قلب کا معنی ہوتا ہے موٹے قاف سے کہتے ہیں دل، قلوب، قلب کی جمع آتی ہے قلوب۔ قرآن میں قلب کا معنی بھی استعمال ہوا ہے، یعنی سورہ اصحاب کہف کا آپ نے پڑھا ہوگا، تو 15ویں پارے میں بنی اسرائیل کے بعد جو سورت آتی ہے سورۃ الکہف، اس میں بیان فرمائے کتے کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم دوبارہ میں ریپیٹ کریں۔ غلطی کی کتنی اقسام ہیں؟ غلطی کی 2 اقسام ہیں، لہن جلی ایک بڑی غلطی ہے، لہن خفی یعنی چھپی ہوئی غلطی۔ لہن جلی کا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اس کو ہم نے کوشش کرنا ہے کہ زبر کو زیر نہ پڑھیں۔ اگر کوئی حرف لکھا ہوا ہے اس پہ جس پہ زبر ہے، اگر آپ نے زیر پڑھ لیا تو اس کو پورا مطلب چینج ہو جاتا ہے، اس کا بہت دھیان رکھنا ہے آپ نے۔ اسی طرح لہن خفی یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ بہت سے الفاظ ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں صرف تلاوت کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں غلط پڑھ رہا ہوں، ساتھ والے کو نہیں پتہ ہوتا، اس کو لہن خفی کہا جاتا ہے۔ خفی کا معنی ہوتا ہے چھپی ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ذہن میں رکھنی ہے آپ نے، تاکہ جو ہے نا آگے چل کے ہم تجوید کو ہم آگے لے کے جائیں تو ہمیں پتہ لگے کہ کہاں ہم غلطی کر رہے ہیں، کہاں ہم غلطی نہیں کر رہے ہیں۔ موٹے حروف بھی ہیں، آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، موٹے حروف ہو گئے، قلقلہ حروف ہو گئے، یہ چیزیں ہم کریں گے آگے۔ تو سب سے پہلے چیز ہے ہمیں تجوید کو سمجھنا ضروری ہے۔ تجوید اگر آپ کو آ گئی تو آپ کو آگے چل کے مشکل نہیں ہوگی۔ تو آپ ہر حرف پڑھتے وقت آپ رکیں گے کہ ہاں میں نے اس کو کیسے پڑھنا ہے، اس کا غنہ کیسے کرنا ہے، لمبا کتنا کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ کو آ گئیں تو آپ بہترین قرآن پڑھنے والے ہو جائیں گے، اور ساتھ کیا ہوگا، آپ کے اندر ایک ٹھہراؤ بھی پیدا ہو جائے گا، اور اس میں یہ کیا ہوگا، تلاوت کے اصول بھی آپ کو آ جائیں گے۔ مختلف قاری حضرات اب تلاوت کرتے ہیں تو ان کا بھی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، غنہ بھی کرتے ہیں، ساتھ لمبا بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور تجوید کا بھی خیال کر کے قرآن پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔
یہ سارے اصول ہمیں ذہن میں رکھ کر قرآن پڑھنا آنا چاہیے. ٹھیک ہے. تقسیم نمبر 1 جب ہم شروع کریں گے اس کا میں آپ کو بتا دوں گا. اس میں یہ ہے کہ سب سے مین پوائنٹ یہی ہے کہ الف سے لے کر یا تک حروف کی جو تعداد ہے وہ کیا ہے 29 یعنی 29 ہے. کیونکہ ہم یہاں تجوید سے سیکھ رہے ہیں، تجوید کا جاننا بھی ضروری ہے. تجوید ہم آہستہ آہستہ اس کو آگے لے کے جائیں گے تاکہ آگے چل کے آپ کو ان چیزوں کا جاننے کے بعد آپ خود جب پڑھنے بیٹھیں تو آپ کو ان اصول کو ذہن میں رکھ کر بیٹھیں. یہ نہیں کہ آپ نے تجوید سیکھ لی اور پھر آگے پڑھنا بس اپنے انداز سے پڑھنا شروع کر دے، تو ایسا نہ ہو. آپ بہترین قرآن پڑھنے والے بن جائیں. ٹھیک ہے. تجوید سیکھنے کا مقصد یہی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ آج کے لیے انشاءاللہ یہ لیکچر اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ ہم تھوڑے تھوڑے پوائنٹس کو لے کے چلیں گے آہستہ آہستہ. پھر یہ آپ نوٹ بنا کے آپ آگے بھی لوگوں کو بتا سکتے ہیں. ہاں میں نے یہ چیزیں سیکھی ہیں یوٹیوب پہ. ایک ہے قاری ثاقب صاحب، وہ یہ چیزیں کرواتے ہیں تو آپ ان کو بتا بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو آپ میرا نمبر میں آپ کو اس میں بتا بھی دوں گا، تو میں اس میں مینشن بھی کر دوں گا تاکہ آپ مجھے کال کر کے کوئی چیز پوچھ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.